مسیح اور مسلم بھائیوں کو میرا سلام۔ نہایت دکھ ہوتا ہے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ میں مسلم بھائیوں اور کرسچن بھائیوں سے کیا کروں گا اور منت بھی کروں گا کہ جھک جاؤ اس کے گھر میں، اپنے اپنی گھروں میں پہنچ کر یہ جو پاکستان نہیں دنیا میں اس وقت یہ جنگوں کا جو ماحول بن رہا ہے، میں آفرین کہتا ہوں اپنے ملک کے وزیر اعظم کو، میاں شہباز شریف کو، کہ انہوں نے فوری طور پر اس کا ایکشن لیا اور سعودی حکومت سے جا کر ڈسکس کی، اور ہمیں امید ہے اسی طرح یورپ ملک اور دوسرے ممالک بھی اور ہمارے پاکستان میں جو اسمبلی ہے اس میں بھی اس پہ نوٹیفائی کیا جائے گا۔ خاص کر میں آج اپنی ملک کی وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے روٹی کی قیمت 16 روپے میں لے آئے۔ اسی طرح وہ جلد سے جلد اور چیزوں کے اوپر بھی محنت کر رہی ہیں۔ ان جیسی وزیر اعلیٰ ہمیں دوبارہ نہ مل پائے گی، لیکن کچھ دکھ ہوتا ہے مجھے اپنے ہی مسیحی لوگوں پر جو کہنے کو تو خدا کے خادم ہیں لیکن اربوں کی جائیدادیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا نہیں، میں ان سے کوئی گلہ نہیں، نہ میری کوئی دشمنی، نہ میں کسی خادم کا ہوں۔ میں تو صرف اتنا اپنے ملک کے وزیر اعظم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے چیف جسٹس صاحبان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے صدر صاحبان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں چیف آف آفس اسٹاف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے چرچز میں داعیتیں اور دوسرے ممالک سے فنڈنگ ہوتی ہے جس سے یہ گرجا گھر تیار ہوتے ہیں۔ گرجا گھر تو کم تیار ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں تیار ہوتی ہیں، یہ پراپرٹیوں کے اس میں ہیں۔ دیکھیں اگر ملک کے وزیر اعظم دنیا سے جا کر قرض اٹھا کر مانگ کر اور اس ملک کے غریبوں کے لیے لے کے آتے ہیں تو کیا یہ ملک پاکستان ہم ان کے نام پہ کر دیا جائے؟ نہیں۔ اگر یہ قانون پاکستان میں نہیں ہے تو میں لائر برادری سے، وکیل برادری سے بھی یہ طے کروں گا کہ مجھے اگر علم نہیں ہے تو پھر ان بڑے بڑے خادموں کی پراپرٹیوں کو چیک کیا جائے، ان کی پراپرٹیوں کو دیکھا جائے، ایکڑوں میں لی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں گراؤنڈ بناؤں گا، ساتھ میں چرچ بناؤں گا، بعد میں غریبوں کو، یہ آپ نے بنانا ہے؟ آپ لوگوں نے ان کے پیسے لیے ہوئے لوگوں سے، فنڈ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، چندے لیے ہوئے ہیں، اور انہی چندوں کے عوضات یہ سارا اپنا نہ کہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہ بنائیں۔ مسیح بھوکے مر رہے ہیں، مسلم بھائی بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے امثال میں کلام میں لکھا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے نہیں تو اپنے ہمسائے کی مدد کر۔ آپ کسی کی مدد کرنے کی بجائے اسے پوچھتے ہو مہینے بعد تیرا چندہ نہیں آیا تو اگلے مہینے ڈبل دینا، ڈبل لے کر بھی وہ کہاں خرچ کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کے چیف جسٹس کو کرتا ہوں کہ وہ اس ملک میں ایسا قانون بنائیں ان لوگوں کو، کیونکہ اسمبلیوں میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے ہمارے کرسچن بھائیوں نے وہاں بات نہیں کرنی، ان میں جرأت نہیں ہونی، ہمت نہیں ہونی، ہندو بھائیوں کو کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس نقطے کو دیکھیں جن کو 5-5 7-7 10-10 15-15 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے آج اربوں اور خربوں کی جائیدادیں بنائی، یہ کہاں سے بنائی ہیں؟ ان کا جواب، ان کا صرف جواب چرچ کا اگلا کام۔ میں کچھ دنوں میں وہ چیزیں بھی سامنے لاؤں گا کہ نیچے چرچ ہیں، اوپر انہوں نے اپنے بنگلات بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا کے گھر تو نہیں ہے، اس کی ہیکل تو نہیں ہے۔ شرم کرو پادریوں، بس دیکھتے بھی اور جاتے بھی، ان کی جوتیاں بھی چاٹتے ہو، اور نیچے خدا کا گھر ہے اور اوپر تم میں کیا پتہ کیا ہے۔
یہ سب چیزوں کو بھی آپ لوگوں میں نظر میں رکھنا چاہیے. جہاں چرچ ہے وہاں چرچ ہی ہونا چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. میں بڑی ادب کے ساتھ اپنے کسی بات کا دل دکھے میری وجہ سے تو میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ اپنے لیے نہیں کر رہا, میں اس پاکستان کی قوم کو کہہ رہا ہوں, اپنے مسیحوں کو کہہ رہا ہوں, اپنی کلیسیا کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیسیا کا پیسہ ہے, کلیسیا کا ان سے جواب لو کہ یار کل تو تم جھگیوں میں رہتے تھے, کل تو تم سائیکل اور موٹر سائیکلوں پہ ملی تھی, آج آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہماری قوم جب اٹھے گی, جب ہمارے لوگ ان لوگوں سے پوچھنا شروع کریں گے تو پھر یہ بتانا شروع کریں گے, نہیں تو یہ کسی نہ کسی بہانے جو یہ سب کچھ لوٹ لٹا کر جس ملک سے چلے جائیں گے اور ہم اور آپ ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے.